بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کے ساتھ۔ ہم تسلسل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں مرزا قادیانی کے جھوٹے الہامات، اور لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے مرزا قادیانی کی اپنی عمر کے بارے میں جو جھوٹی پیشن گوئی تھی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کو بیان کیا تھا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کی اپنی عمر کے بارے میں پیشن گوئی جھوٹی ثابت ہوئی، جس بات کی واضح دلیل ہے کہ مرزا قادیانی ایک کذاب اور دجال تھا۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ تسلسل کے ساتھ آپ کو ہماری یہ ویڈیوز موصول ہوتی رہیں۔ اسی طرح سے آپ میرے فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے تاکہ ہمارے لائیو سیشنز میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ آج ہم بات کریں گے مرزا قادیانی کی مولانا ثناء اللہ امرتسری کے حوالے سے جھوٹی پیشن گوئی اور جھوٹا الہام۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث مکتب فکر کے ایک بہت بڑے دانشور اور قرآن مجید کے مفسر گزرے ہیں، اور آپ کی علمی خدمات یقینی طور پر آپ کے مکتب فکر میں بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے قادیانیت کے خلاف اپنا زور قلم بہت زیادہ صرف کیا ہے، اور کئی ایک رسائل اور کتب مرزائیت کے رد میں آپ نے تحریر کیے۔ قادیانیت کے خلاف آپ کی خدمات بہت زیادہ قابل توجہ ہیں اور انتہائی قابل ذکر ہیں۔ مرزا قادیانی نے ان کے بارے میں بہت سی جھوٹی پیشن گوئیاں کیں جو یقیناً غلط ثابت ہوئیں، اور یہ مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے پر دلیل ہیں۔ مرزا قادیانی نے لکھا، روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 117 118، اگر یہ سچے ہیں تو قادیان میں آ کر کسی پیش گوئی کو جھوٹی تو ثابت کریں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 148، واضح رہے کہ مولوی ثناء اللہ کے ذریعے سے عنقریب 3 نشان میرے ظاہر ہوں گے۔ نمبر 1، وہ قادیان میں تمام پیش گوئیوں کی پڑتال کے لیے میرے پاس ہرگز نہیں آئیں، اور سچی پیش گوئیوں کی اپنے قلم سے تصدیق کرنا ان کے لیے موت ہوگی۔ نمبر 2، اگر اس چیلنج پر وہ مستعد ہوئے کہ کاذب صادق سے پہلے مر جائے تو وہ ضرور پہلے مریں گے۔ نمبر 3، اور سب سے پہلے اس اردو مضمون اور عربی قصیدے کے مقابلے سے عاجز رہ کر جلد تر ان کی روح سیاہی ثابت ہو جائے گی۔ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 148۔ اسی طرح سے مرزا قادیانی نے مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 578 اور 579 پر لکھا ہے، اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ یعنی مولانا ثناء اللہ امرتسری اپنے ہر ایک پرچے یعنی ان کے زیر اشاعت زیر ادارت شائع ہونے والا رسالہ اپنے ہر ایک پرچے میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ یعنی مرزا قادیانی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں کذاب اور مفتری ہوں تو مولانا ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی، اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تا خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔ اور اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح موعود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے، جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئیں تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ اے میرے پیارے مالک، میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے، آمین۔ مگر اے میرے کامل اور صادق خدا، اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگاتا ہے حق پر نہیں تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر، مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون و ہیضہ وغیرہ امراض مہلکہ سے، بجز اس صورت کے وہ کھلے کھلے طور پر میرے روبرو اور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بدزبانیوں سے توبہ کرے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ مرزا قادیانی نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے حوالے سے کیا کیا پیشن گوئیاں کیں۔ مرزا قادیانی نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کو قادیان آ کر اپنی پیشن گوئیوں کو جھوٹا ثابت کرنے کی دعوت دی، پھر یہ بھی دعویٰ کیا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری قادیان میں
تمام پیشن گوئیوں کی پڑتال کے لیے میرے پاس ہرگز نہیں آئیں گے، اور یہ میری زندگی میں ہی طاعون و ہیضہ وغیرہ سے یعنی امراض مہلکہ میں مبتلا ہو کر وفات پا جائیں گے، اور یوں کاذب صادق کی زندگی میں مر جائے گا۔ مرزا قادیانی کی ان تمام پیشن گوئیوں کے برخلاف مولانا ثناء اللہ امرتسری قادیان پہنچ گئے اور مرزا قادیانی کو دعوت مبارزت دی، مگر مرزا قادیانی نے حسب عادت فرار کا رستہ اختیار کیا، اور اس کی تفصیل آپ الہامات مرزا جو مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی کتاب ہے اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک کاذب کے صادق کی زندگی میں مرنے کی بات ہے تو مرزا قادیانی کی وفات ہیضے کے مہلک مرض میں 26 مئی 1908 کو ہوئی، جبکہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کا وصال 15 مارچ 1948 میں سرگودا میں ہوا، یعنی آپ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد 40 برس تک زندہ رہے، اور اس کی تفصیلات کے لیے آپ کو مولانا ثناء اللہ امرتسری کی کتاب الہامات مرزا کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان تمام حوالہ جات کا نتیجہ کیا ہے؟ ان تمام حوالہ جات کا نتیجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی مولانا ثناء اللہ امرتسری کے حوالے سے پیشن گوئیاں جھوٹی ثابت ہوئیں، اور نتیجہ ہم مرزا قادیانی کی کتاب سے بیان کرتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 124 میں مرزا قادیانی نے لکھا، میں اقرار کرتا ہوں اگر میں اس مقابلے میں مغلوب رہا، یعنی مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ جو مرزا قادیانی نے پیشن گوئیوں کا جو مرزا قادیانی نے مقابلہ کیا، تو مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس مقابلے میں مغلوب رہا تو میری جماعت کو چاہیے جو 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے کہ سب مجھ سے بیزار ہو کر الگ ہو جائیں، کیونکہ جب خدا نے مجھے جھوٹا قرار دے کر ہلاک کیا تو میں جھوٹے ہونے کی حالت میں کسی پیشوائی اور امامت کو نہیں چاہتا، بلکہ اس حالت میں ایک یہودی سے بھی بدتر ہوں گا، اور ہر ایک کے لیے جائے آر و ننگ۔ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 124۔ مرزا قادیانی کی ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مرزا کذاب اور دجال تھا، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری مرزا قادیانی کی زندگی میں خود قادیان تشریف لے گئے تاکہ مرزا قادیانی کو جھوٹا ثابت کریں، اسے دعوت مبارزت دی، اور جبکہ مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ آپ قادیان کبھی تشریف نہیں لائیں گے، اور مرزا قادیانی نے آپ کی اس دعوت مبارزت کو قبول نہیں کیا۔ دوسری طرف مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ اگر میں کذاب اور مفتری ہوں تو مرزا قادیانی کی زندگی میں ہی مولانا ثناء اللہ امرتسری طاعون یا ہیضہ کے مرض میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائیں گے۔ ناظرین، ان تمام پیشن گوئیوں سے مرزا قادیانی کا کذاب اور دجال ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ مذکورہ بالا حوالوں کے بعد قادیانیوں کو چاہیے کہ وہ مرزائیت کو ترک کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ جھوٹے شخص کا کیا حکم ہے، اس کو ہم مرزا قادیانی کی ہی زبان میں بیان کریں گے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 215 حقیقت الوحی لکھا ہے، جھوٹ بولنا اور گھو کھانا برابر ہے۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 386 پر لکھا ہے، وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ نمبر 399 لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی مرزا قادیانی کی تحریر کے مطابق جو کنجر اور ولد الزنا ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن مرزا قادیانی کو شرم نہیں آتی۔ جہاں تک اس بات کا مطالبہ ہے کہ جھوٹے مدعی کا نام ذکر کرو جو دعوی ماموریت کے بعد طویل عرصے تک زندہ رہا ہو، بہاءاللہ نوری مرزا حسین علی 1857 میں مازندان میں پیدا ہوا۔ 1863 یا 1864 میں اس نے مسیح موعود ہونے، جس طرح مرزا قادیانی نے عیسیٰ اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے بھی دعویٰ کیا، اور مرزا کی ماموریت کے 26 سال سے زیادہ 28 برس تک اپنے دعوے پر قائم رہا، اور اس کا انتقال 1892 میں ہوا۔ ناظرین، آج ہم نے آپ کے سامنے مرزا قادیانی کی ایک اور جھوٹی پیشگوئی، ایک اور جھوٹے الہام کا ذکر کیا جو اس نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ کے حوالے سے کیا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری 1948 میں فوت ہوئے، جبکہ مرزا قادیانی 1908 میں واصل بجہنم ہوا۔ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا فیس بک پیج لائک نہیں کیا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ تسلسل کے ساتھ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے ایپیسوڈز میں ہم مزید مرزا قادیانی کے
جھوٹے الہامات کا ذکر کریں گے، اور خاص طور پر محمدی بیگم جو مرزا قادیانی کی معشوقہ اور محبوبہ تھی اور وہ کسی اور کے نکاح میں چلی گئی، مرزا قادیانی مرتے دم تک کس طرح سے اس کی محبت اور عشق میں مچلتا رہا، اور اسی کی محبت میں مرزا قادیانی نے عشقیہ شاعری بھی کی۔ انشاءاللہ ہم تفصیلی طور پر محمدی بیگم سے متعلق مرزا قادیانی کی عشقیہ داستان کو بیان کریں گے۔ ناظرین، آپ جس محبت کا اظہار اس لیکچر سیریز کے حوالے سے کر رہے ہیں، آپ کے کامنٹس، آپ کے تاثرات مجھ تک پہنچ رہے ہیں، جس پر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ بالخصوص ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں، ہمارے دوست بھائی، جو لوگ بھی اس پروگرام کو ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ سے میری گزارش ہے کہ اس پروگرام کو ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دیکھیے اور لوگوں کو دکھائیں تاکہ ہمارے لوگوں میں شعور پیدا ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔